السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں بہت ہی سنسنی خیز موڈ پر آ گیا ہے۔ ایک طرف تو عروج کو جب سے معلوم ہوا ہے کہ مہرین ہی اس کی حقیقی ماں ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ماں کی محبت کے لیے اپنی تڑپتی ہوئی سلگتی ہوئی روح کو سیراب کرے۔ اور جب عروج جذباتی ہو کر مہرین کے گلے لگ کے روتی ہے اور مہرین کا جو ایکسٹریم ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے وسائی بھی عروج کو سمجھائے گی کہ اس کی جذباتیت مہرین کی ذہنی صحت اور زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو عروج اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کرے گی، اور جب مہرین سو جائے گی وہ اس کے کمرے میں جا کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرائے گی اور اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں امنڈتی ہوئی محبت کو تسکین پہنچائے گی۔ مگر جب اچانک ہی مہرین کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ عروج کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو کر غصے سے پوچھے گی کہ تم یہاں میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو، انہیں شاید یہ لگے گا کہ عروج اسے کوئی نقصان پہنچانے آئی ہے، مگر عروج تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں گئی تھی۔ اب مہرین کے جاگنے اور غصے کی وجہ سے عروج الٹے قدموں مہرین کے کمرے سے نکل جائے گی، اور اگلے دن وہ اپنی امی نسیمہ بیگم کو بھی یہ خوشخبری سنائے گی کہ مہرین ہی اس کی سگی ماں ہے، اور ان کی گود میں جو بچی تھی اس تصویر میں وہ عروج ہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے گی کہ مہرین کی یادداشت کھو چکی ہے۔ تو نسیمہ بیگم بھی خوش ہو جائیں گی اور اللہ کا شکر ادا کریں گی کہ عروج کی تلاش تو مکمل ہوئی اور اسے اس کی پہچان مل گئی۔ وہ اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتائیں گی اور ساتھ ہی اپنے خدشے کا اظہار بھی کریں گی کہ عروج تو مہرین سے ماں کا پیار چاہتی ہے، لیکن مہرین چونکہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے اس لیے اس کی طرف سے عروج کو بدلے میں صرف ساس کے ظلم ہی ملیں گے۔ اور دوسری طرف جب شائستہ بیگم کو ادریس صاحب کے ذریعے عروج کو مہرین کے گلے لگانے والی بات پتہ چلتی ہے تو وہ کھٹک جائیں گی اور ان کے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال آئے گا کہ عروج تو نسیمہ اور ماسٹر صاحب کی سگی اولاد نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عروج وہی بچی ہے ریج جس کو اس نے ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود اپنے خیال کو جھٹک دیں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیوں اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ مگر پھر وہ اگلے ہی دن سے عروج پہ نظر رکھنی شروع کر دے گی اور چھپ چھپ کر عروج کی باتیں سننے کی کوشش کرے گی، اور جب عروج اپنی واحد رازدان وسائی کے ساتھ اپنی ماں ملنے کی خوشی میں راز و نیاز کی باتیں کرے گی تو دروازے سے کان لگائے شائستہ بیگم ان کی باتیں سن لے گی اور پریشان ہو جائے گی کہ یہ عروج اور وسائی کس تصویر کی اور راز کی باتیں کر رہی ہیں۔ چونکہ وسائی شائستہ بیگم کے بہت سے رازوں سے واقف ہوتی ہے، ان کو یہ بھی خوف ہوگا کہ کہیں وسائی نے عروج کو یہ تو نہیں بتا دیا کہ سلمان شائستہ بیگم اور ادریس صاحب کا بیٹا ہے۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شائستہ بیگم عروج کا راز جان پائیں گی؟ کیا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عروج ہی وہ بچی اریج ہے جس کو انہوں نے دولت کے لالچ میں ویرانے میں پھینک دیا تھا؟ فرینڈز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔